آب مرویہ زمین کا صاف ترین پانی ہے، اور اب پیش ہے آب زمزم کے ان گنت رازوں سے پردہ اٹھانے والی پہلی ڈاکیومنٹری۔ ابتدائے آفرینشی سے انسان پانی کی تلاش میں رہا ہے، کیونکہ یہ زمینی سیارے پر زندگی کا راز ہے اور اس تہذیب کی بنیاد ہے جو آسمانی پانی سے سیراب ہوئی۔ ہم اپنے اس سفر میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اس مبارک پانی کے پوشیدہ راز کھولیں گے جو ہزار ہا سال سے ایسی سرزمین پر سے پھوٹ رہا ہے جہاں نہ کھیت کھلیان تھے نہ پانی، جو ایک دودھ پیتے بچے کی انگلیوں کے درمیان سے جاری ہوا، وہ بچہ کہ جو غیر مانوس جگہ کے ڈر سے چلا رہا تھا، اور اس کی ماں تقدیر پر راضی اپنے خاوند سے کہہ رہی تھی، آپ جائیں، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس خشک صحرا کا ذرا تصور کریں جہاں دور دور تک نہ انسان نظر آئے نہ پانی، پھر یکایک وہی جگہ ایک ایسی جگہ میں بدل جائے کہ پوری دنیا اس کا رخ کرنے لگے۔ سبحان اللہ! اگر ہم غور کریں یہ کیسے ممکن ہے؟ یقیناً یہ اللہ ہی کے حکم سے ہوا، تاہم اس سرزمین کی آبادی کا اصل سبب قصہ مرویہ یعنی آب زمزم کی ابتدا ہے۔ بالکل صحیح، اس لیے مرویہ کا پانی عالمی پانی ہے، اور یہ یقیناً ہماری زیادہ سے زیادہ توجہ کا حقدار کہ اس پہ بھرپور تحقیق کریں تاکہ اس خزانے کی اہمیت واضح ہو جو ہمارے پاس موجود ہے۔ زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کرنے کے لیے مختلف ممالک کا سفر کریں، اور جن لوگوں نے اس کے متعلق کچھ معلومات جمع کر رکھی ہیں یا کوئی تحقیق کر رکھی ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم، انہیں جا کے ملیں اور ان کی تحقیق اور معلومات سے فائدہ اٹھائیں جو انہوں نے آب مرویہ کے بارے میں جمع کی ہیں۔ یہ ربانی معجزہ ہے۔ تو گویا ایک نئی مہم جوئی اور جاں بازی۔ انشاءاللہ ہم اس ڈاکومنٹری کو بڑے احسن طریقے سے مکمل کریں گے۔ ہم نکلیں گے اور 4 کلومیٹر اونچائی سے چھلانگ لگائیں گے، اور ہمارے ساتھ آب زمزم بھی ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمیں طاقت بخشے گا۔ مصطفیٰ تیار ہو؟ جی تیار ہوں۔ آواز وغیرہ سب ٹھیک ہے؟ بالکل تیار ہو؟ جی بسم اللہ۔ چلو بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ ڈاکومنٹری مرویہ میں خوش آمدید۔ یہ اس عظیم پانی کے راز تلاش کرنے کی مہم جوئی ہے۔ اس میں آپ کی رسائی 4 حصوں پر ہوگی۔ پہلے حصے سے پوری ڈاکومنٹری کے دوران میں آپ سے براہ راست مخاطب رہوں گا۔ دوسرے حصے میں یہ مہم جوئی اور مختلف ممالک کا سفر ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تیسرے حصے میں اس پانی کے متعلق تحقیق کرنے والوں اور مختلف ماہرین سے ملاقاتیں ہوں گی، اور چوتھے حصے میں ہوگا زمزم اور عام پانی پینے کے علاوہ 48 گھنٹے کچھ اور نہ کھانے کا عملی مظاہرہ۔ میں عام پانی پیوں گا اور میرا دوست سیف آب زمزم۔ زمین کا 70% حصہ پانی ہے۔ ہمارے جسم میں 70% پانی ہے، لیکن سب پانی یکساں نہیں ہوتے۔ اس پانی کے متعلق تصور کیجئے جس کے بارے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر بہترین پانی
आबे जमजम है। इसी का एक नाम मुर्विया है। हमारी ये डॉक्यूमेंट्री एक खास पानी के मुतालिक है। इन्हीं नामों में से एक शबाह है। मैमूना भी। जी, मेमूना। इसे आबे मुर्विया भी कहते हैं। याद रखिएगा, किसी चीज के ज्यादा नाम होना उसकी अजमत की अलामत है। आबे जमजम के 60 के करीब नाम हैं, जैसा कि बाज उलमा ने बताया है, और ये सब नाम इस पानी की खुसूसियात को मद्देनजर रखते हुए रखे गए हैं। इसलिए मुर्विया का माना मीम पर पेश और रा की जज्म के साथ सैराब होने के माना में है। ये किताब जमजम, जिसको डॉक्टर याहिया कोशक ने तसनीफ किया है, इस मौजू पर जितनी भी किताबें हमने पढ़ी हैं उन सब में बेहतरीन किताब है। और इस डॉक्यूमेंट्री को तैयार करने के लिए हमने इससे खासा मवाद लिया है। डॉक्टर याहिया कोशक इस्लामी दुनिया में आबे जमजम के माहिर हैं। दरअसल जब उनके साथ जद्दा शहर के एक मोहल्ले में मुलाकात हुई तो हमने उन्हें एक तरह से अपना रहनुमा बना लिया, ताकि उनकी रहनुमाई में इस बाबरकत पानी के असरार तलाश करें। अब हम जद्दा शहर पहुंच चुके हैं, जहां मैं रहता हूं। अभी हम जद्दा एयरपोर्ट पर उतरे हैं। हमारा ये सफर हल्का फुल्का सा ही था। ये दूसरे सफरों की तरह थका देने वाला सफर नहीं था। डॉक्टर याहिया कोशक ने इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट कर रखा है, फिजियोथेरेपी में भी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है, और 1979 में जमजम के कुएं में उतरने के बाद आपने आबे मुर्विया के मुतालिक लंबे अरसे तक तहकीक की है। जमजम का कुआं दीगर कुओं से यकसर मुख्तलिफ है। इसके फूटने की असास और मंबा वादी नहीं है, बल्कि इसका असल मस्दर और मंबा मक्का के इर्द गिर्द जरा समझाइएगा। पहाड़ों में पड़ी दरारें हैं जिनसे पानी बहकर कुएं में जमा होता रहता है। आबे जमजम का जायका दौराने साल तब्दील होता रहता है। सुभान अल्लाह। जब वहां बारिशें होती हैं तो आबे जमजम मीठा होता है, और बारिशें ना हों तो मिठास कम हो जाती है। अक्सर लोगों को इस मामले का पता नहीं होता, तो वो कहते हैं आप जमजम में ये मिलाते हो, फलां पानी मिलाते हो, हालांकि जमजम में कभी और पानी नहीं मिलाया जाता। होता यह है कि एक शख्स ने जमजम के कुएं पे जाकर खुद पानी पिया होता है, या वो नमूना ले लेता है और फिर 6 या 7 माह बाद फिर दूसरा नमूना ले लेता है। तो इस वक्त नमकियात के तनासुब में और मिठास में फर्क आ चुका होता है। इसी बुनियाद पे हम कहते हैं कि मक्का पर जब बारिशें बरसती हैं और वादिये इब्राहिम बह पड़ती है, वादिये इब्राहिम, तो जमजम के कुएं में पानी की मिकदार थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन जब मक्का मुकर्रमा में बारिशें नहीं होती और वादिये इब्राहिम भी नहीं बहती, तो बेरे जमजम में पानी की मिकदार बहुत बढ़ जाती है। ये किस चीज पर दलालत करता है? इस चीज पर कि पानी का असल मस्दर और मंबा है मक्का के गिर्द पहाड़ों की दरारें। वो बारिशें जो मक्का के इर्द गिर्द पहाड़ों पर बरसती हैं, इसी वजह से साल भर आबे जमजम में तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। चुनांचे इस कुएं का मकसद सबसे पहले तो हजरत नबी इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचाना और फिर मक्का की संगे बुनियाद रखना था। चुनांचे मक्का की इब्तदा जमजम के कुएं से हुई। सफर और माहिरीन के इंटरव्यू के अलावा एक और पहलू जो 48 घंटे बगैर खाए सिर्फ जमजम पर रोजा रखने का अमली तजर्बा है। जरा तसव्वुर करें, आप सिर्फ पानी पर रहें और कुछ ना खाएं, वो भी पूरे 2 दिन। और शिकार कौन? आपका भाई मुस्तफा सिर्फ और सिर्फ
عام پانی پر، اور سیف صاحب آب زمزم پر روزہ رکھیں گے، اور یہ سب متبادل علاج کے ماہر ڈاکٹر ایمن النحال کی زیر نگرانی ہوگا۔ آئیے دیکھیں اس روزہ کی ابتدا۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اصطلاح سننے میں آتی ہے، پانی پر روزہ کے ذریعے علاج۔ ہم اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں۔ قدرتی ادویات کے ذریعے کیے جانے والے علاج میں سے ایک علاج بھی صوم ہے۔ یہ علاج رمضان المبارک کے روزہ سے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ رمضان میں ہوتا یہ ہے 15 یا 16 گھنٹے روزہ رکھنے کے بعد کھا پی لیتے ہیں، جبکہ علاج بھی صوم میں ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق چند مخصوص اشیاء کھلائی جاتی ہیں، جو کہ مقررہ مدت، خاص طریقہ اور خاص شرطوں کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک قسم پانی کے ذریعہ علاج ہے۔ یہ ایک طبی علاج ہے جو ایک مکمل طبی نگرانی میں کیا جاتا ہے، جس میں ایک مقررہ مدت تک صرف پانی پلا کر علاج کیا جاتا ہے، اور یہ مدت 2، 3 یا 7 دن کی ہو سکتی ہے۔ بعض تحقیقات کے مطابق 21 دن تک بھی کی جا سکتی ہے۔ کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ مدت بتاتے ہیں۔ جوں جوں مدت بڑھتی جائے، طبی نگرانی کی اہمیت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کے ذریعہ کچھ طبی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، یا اللہ نہ کرے جسم کے نظام میں کچھ خلل واقع ہو سکتا ہے۔ اور واقعی یہ دنیا کا سائنسی طریقہ ہے اور انتہائی مفید ہے۔ کوئی بھی تندرست انسان یہ تجربہ کر سکتا ہے، کسی ماہر ڈاکٹر کی زیر نگرانی ہو۔ ہر تندرست انسان کو، جسے کوئی بیماری لاحق نہ ہو، سال میں ایک مرتبہ یہ تجربہ کرنا چاہیے، ان مخصوص شرطوں کے مطابق۔ طبی نگرانی میں ہو، کسی ماہر ڈاکٹر کی زیر نگرانی ہو، مریض کو مسلسل طبی نگرانی میں رکھا جائے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں میں یہ کہوں کہ جاؤ روزہ رکھو اور 10 دن بعد آنا، میں دیکھ لوں گا۔ جیسا کہ آپ کے ساتھ ہوگا کہ روزہ رکھیں گے اور آپ کی مکمل طبی نگرانی کی جائے گی۔ یہ ایک تجربہ ہے جس کے فوائد لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ اس میں قطعاً خامیاں نہ ہوں گی۔ ہم دیکھیں گے کہ مصطفیٰ اور سیف نے کیا محسوس کیا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر یہ کسی خاص قسم کی غذا کے عادی ہیں تو اس روزہ سے ان کے جسم میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ میں تو 48 گھنٹے بعد آپ سے ملوں گا، اچھا، تاکہ توازن برقرار رہے۔ 48 گھنٹے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آب زمزم کے ساتھ ان کے کیا حالات ہیں۔ ظاہر ہے آپ لوگ پانی کے سوا کچھ بھی نہیں کھاؤ گے، کوئی جوس وغیرہ بھی نہیں۔ یہ نہ کہنا کہ یہ پانی ہی ہے یا پانی ہی سے بنے ہیں تو پی لیتا ہوں، صرف اور صرف پانی ٹھیک ہے اگر ہم زندہ رہے۔ نہیں نہیں، بلکہ اس کے برعکس۔ انشاءاللہ بہت آسان ہے۔ روزہ شروع کریں گے اور آج سے ہم 48 گھنٹے بعد دیکھیں گے کہ آپ کی طبی حالت کیا ہے، اور آپ سے جانیں گے کہ آپ نے اپنے جسم میں کیا محسوس کیا۔ میں آپ کے لیے توفیق، صحت و تندرستی کی دعا کرتا ہوں۔ کیا کوئی انسان کچھ عرصہ تک بغیر کھائے زندہ رہ سکتا ہے؟ شاید، کیونکہ سائنسی تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ ممکن ہے، بشرطے کہ پانی کا باضابطہ استعمال کیا جائے۔ ڈاکٹر یحییٰ کوشک کے انٹرویو سے ہمیں بڑی معلومات ملی ہیں، خصوصاً انہوں نے ہمیں مغرب کے بڑے بڑے ماہرین کا راستہ دکھایا جنہوں نے آب زمزم پر کچھ تحقیقات کی ہیں۔ ایک جاپانی سائنسدان ہے جس کا نام مسارو موتو ہے۔ اس جاپانی سائنسدان نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا عربی میں ترجمہ رسائل من الماء کے نام سے کیا گیا ہے۔ اس جاپانی سائنسدان سے میری ملاقات لاس اینجلس میں ہوئی تھی، جو ایک عرصہ پہلے کی بات ہے۔ وہ آبی یادداشت کے متعلق لیکچر دینے کے لیے وہاں گئے تھے۔ آبی یادداشت کا مطلب ہے کہ پانی ہر اس چیز کا اثر قبول کرتا ہے جو اس کے قریب ہو، چاہے وہ کوئی تصویر ہو یا آواز۔
جب وہ اپنی یہ کتاب لکھ رہے تھے تو میں نے انہیں کہا کہ یعنی ہم مسلمان پانی پر قرآنی آیات پڑھتے ہیں اور اسی طرح ہم پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو اس کے کیا اثرات ہیں؟ پھر دوران گفتگو زمزم کا تذکرہ ہوا تو میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے یہاں ایک زمزم نامی پانی ہے، خواہش ہے کہ آپ اسے بھی دیکھ سکیں۔ پوچھنے لگے کیسے ملے گا؟ میں نے کہا کہ ٹوکیو اور لاس اینجلس دونوں ہی میں اسلامی مراکز ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ کو اس سائنسدان سے بھی مل لینا چاہیے۔ مورویا جاپان تک پہنچ چکا ہے۔ مرحبا، اب ہم ٹوکیو میں ہیں اور یہ پہلا دن ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ لیکن بس ایسے ہی۔ ایموٹو مسارو مشہور جاپانی سائنسدان ہیں۔ ہارڈو نامی ایک علمی تحقیقی مرکز کے مینیجر ہیں۔ واٹر کرسٹلائزیشن کے نظریے کے بانی ہیں۔ پانی کے متعلق ان کی کئی کتابیں ہیں، جن میں سب سے مشہور کتاب وسائل من الماء ہے۔ ان کے ساتھ ہماری ملاقات تقریباً 3 گھنٹے جاری رہی۔ ہم نے ان کے ساتھ کئی امور پر بحث کی، پانی کے بارے میں ان کے تحقیقی سفر کی داستان بھی سنی۔ ان کی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسانی افکار اور کلام کے اثرات پانی پر مرتب ہوتے ہیں۔ انسانی حرکات و سکنات، افکار، موسیقی، دعا اور عبادت کا پانی کی ایٹمی توانائی پر اثر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ماسارو، پہلا سوال یہ ہے کہ آب زمزم اور دوسرے پانی میں کیا فرق ہے، اور کیا زمزم میں یہ طاقت ہے جس پانی میں بھی ڈالا جائے اسے بدل ڈالے مگر خود نہ بدلے؟ یقیناً آب زمزم کئی معدنیات پر مشتمل ہے، لہذا یہ طاقتور پانی ہے اور خالص زمزم کے ذروں کو نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ نمکیات کا تناسب اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آب زمزم کو ہلکا کرنے کے لیے ایک قطرے میں 1000 قطرہ ملاتے ہیں، تو پھر ذرات کی تصویر کا عمل ممکن ہو پاتا ہے۔ آب زمزم کا ایک قطرہ عام پانی کے 1000 قطروں میں ملا دیا جائے تو زمزم کی خصوصیات اس 1000 قطرے میں بھی نظر آنے لگتی ہیں۔ اچھا، اب ہم عملی تجربہ دکھاتے ہیں۔ ہم نے زمزم کی ایک مقدار لی اور اب اس کے اجزاء دیکھ رہے ہیں۔ اس پر کئی گھنٹے لگے۔ سیف اب پانی کے ذروں کو مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھ رہا ہے۔ آب زمزم ہر طرح کے پانی سے مختلف ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ معدنیات ہیں۔ کم کرنے میں خاصا وقت لگا، گاڑھے پن کو ہلکا کیا ہے، کم کیا گیا ہے 1000 مرتبہ۔ زمزم کے قطروں کو جمانے اور خوردبین کے ذریعے دیکھنے کے بعد ہمیں زمزم کے ذرے بہت خوبصورت نظر آئے۔ ان کی تو مثال ہی نہیں، اس میں موجود کرسٹل بھی خوبصورت ہے۔ ڈاکٹر مسارو کی کتاب وسائل من الماء میں دی گئی تصویر اس تصویر سے ملتی جلتی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ، واہ، بڑی عمدہ چیز ہے۔ ایموٹو مسارو کہتے ہیں زمزم پر اگر بسم اللہ پڑھا جائے تو اس کے ذرات کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے بسم اللہ پڑھنے کا آب مرویہ کے ذرات پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ماسارو، جاپان میں آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ ہمارے پاس اس وقت آپ کے لیے یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، یہ لیجئے آب زمزم۔ سیف، ڈاکٹر
ڈاکٹر ماسارو کا انٹرویو بہت کامیاب رہا. بہت کچھ جانا. ان سے بہت سی مفید معلومات ملی. ہاں، بہت چھوٹی اور سادہ سی لیبارٹری تھی. اگر غور کریں تو واقعتاً اتنی سادہ جگہ تھی کہ ہم نے سوچا تک نہ تھا. یہ سارا علم جو ان کے پاس ہے اسی سے انہوں نے حاصل کیا ہے نا؟ بالکل صحیح. ظاہری شکل و صورت کو ہم لوگ بہت اہمیت دیتے ہیں، ظاہر کو اہم سمجھتے ہیں اور روح کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. دیکھو کتنی چھوٹی سی لیبارٹری سے اتنا علم نکلا کہ ساری انسانیت نے فائدہ اٹھایا. ہمارے ہاں علمی تحقیق بہت کمزور ہے، انتہائی کم. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا جسے پڑھ کر مجھے بہت افسوس ہوا. ایک سرجیکل ڈاکٹر نے ایک عملی تحقیق شروع کی. وہ یہ کہ آپریشن کے دوران مریضوں کے دل آب زمزم سے دھوتا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ مریض آپریشن کے بعد دلی سکون سا محسوس کرتے تھے. لیکن بدقسمتی سے اس کام کو روک دیا گیا. یہ اس تجربے کی کوئی ٹھوس علمی یا تحقیقی بنیاد نہ تھی، لیکن بجائے اس کو بڑھانے، مدد کرنے یا ترقی دینے کے اس کو روک دیا گیا. ہمارے پاس یہ خزانہ ہے. حق تو یہ تھا کہ اس پر سائنسی تحقیقات کی جاتی جس کا پوری انسانیت کو فائدہ ہوتا. یہ تو بہت گھاٹے کی بات ہے کہ تحقیقات روک دی گئیں. آب مرویہ زمین کا صاف ترین پانی ہے، اور اب پیش ہے آب زمزم کے ان گنت رازوں سے پردہ اٹھانے والی پہلی ڈاکیومنٹری. ہمیں اپنے پاس موجود آب زمزم جیسے خزانوں پر عملی تحقیقات شروع کر کے نئے نئے انکشافات کرنے چاہیے. جاپانی سائنسدان ایموٹو مسارو نے جو انکشافات کیے ہیں وہ تو ان خزانوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو آب زمزم میں چھپے ہوئے ہیں. میں نے ذاتی طور پر ایموٹو مسارو کے انٹرویو سے 2 فائدے حاصل کیے ہیں، ہمیشگی اور مستقل مزاجی. دوسری چیز ہے تنقید سے بے نیازی. جو شخص بھی نئی چیز دریافت کرتا ہے تو اس پر تنقید اور مخالفت تو ہوتی ہے، بعض اوقات تنقید بھی در پردہ تعریف ہوتی ہے. جن مشکلات کا ہمیں جاپان میں سامنا کرنا پڑا ان میں سے 2 یہ ہیں. نمبر 1 کھانا، نمبر 2 زبان. زیادہ تر جاپانی انگلش اچھی طرح نہ بول سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ ٹیکسی ڈرائیور بھی. جب بھی ہم کسی ہوٹل میں جاتے تو ان کو ہماری بات سمجھ ہی نہ آتی، گویا کوئی پہیلیاں ہیں. ہم نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ ہمیں سوشی لے چلو. چونکہ ہم جاپان میں تھے تو ہم نے کہا چلو جاپانیوں کی طرح ہم بھی سوشی کھاتے ہیں، لیکن فائدہ نہیں ہوا سوشی کا. گنزا ریستوران سب سے اچھا سوشی ریستوران. سب سے اچھا سوشی ریسٹورینٹ. سوشی نہیں ہے؟ ہائی پروٹین سوشی مارکیٹ. جاپان بہت اچھا ہے. ہم نے اس سے بھی بڑی ٹیکسی لینے کا ارادہ کیا تاکہ وہی ہمیں سوشی لے جائے. یہ بات ٹھیک ہے کہ یہاں پہنچنا مشکل تھا، لیکن میرے لیے سوشی کھانا اس سے بھی زیادہ مشکل تھا.
بہتر تو یہی ہے کہ آب مرویہ ہی پی لوں۔ جاپان سے واپس آنے سے پہلے ہم ایک آسمان کو چھوتی عمارت میں گئے، یعنی ٹوکیو ٹاور۔ ان سب اونچی جگہوں پر جانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہماری ہمتیں ان فلک شگاف عمارتوں سے بھی بلند ہوں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ پورا ہوگا۔ سبحان اللہ! ایک انسانی گروہ جس نے ٹھان لی کہ وہ اپنے ملک کو اوج ثریا تک پہنچا کر رہیں گے، تاہم وہ یہ بھول گئے کہ ان کے پاس وہ ذرائع نہیں، غیروں کے پاس جن کی بھرمار ہے، لیکن ان کو یقین تھا کہ ان کے پاس بہترین وسیلہ ہے، یعنی انسان۔ چنانچہ انہوں نے انسان کو تعلیم دی، مشقیں کروائیں اور بڑی جد و جہد کی، جس کے پھل نظر آنے لگے۔ اے امت اسلام، ہمارے پاس اس انسان کے علاوہ اور بڑی نعمتیں ہیں جن کو بیان کرنے سے زبان قاصر ہے۔ سب سے بڑھ کر ہمارے پاس رحمان کی شریعت ہے، لہذا تہذیبی ترقی سے پیچھے رہنے کا ہمارے پاس کوئی جواز نہیں، نہ ہی دنیا کی تعمیر و ترقی میں حصہ نہ ڈالنے میں کوئی معافی ہے۔ تو آئیے آب مرویہ اس نیت سے پئیں کہ ہم زمان و مکان کے رہنما بن جائیں۔ چلو ہم پانی پر روزہ رکھنے کا تجربہ دیکھتے ہیں۔ 48 گھنٹے کا تجربہ شروع کرنے سے پہلے کھایا جانے والا آخری ناشتہ انتہائی لذیذ تھا، جس میں مختلف قسم کی چیزیں تھیں۔ یہ صبح کا آخری کھانا ہے، اس کے بعد ہم 2 دن کا روزہ رکھیں گے۔ انشاءاللہ ہمیں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بھائی آرڈر لانا۔ یہ 2 جوس منگوا رہا ہے، اورنج اور کاکٹیل جوس۔ گویا خوب کھانے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ میرے لیے بس یہی کھانا کافی ہے، میری اس سے بڑی امید وابستہ ہے۔ ایک جرمن ڈاکٹر ہے جس کا نام ہے کن فائبر۔ اس نے بھی کچھ ایسے ہی کام کیے تھے جیسے ہم نے کیے، ایک نئے انداز میں۔ ایک آلہ جس کا نام ہے کیرولین کیمرا، یہ انسانی توانائی ٹیسٹ کرتا ہے۔ اس پر ہم یوں ہاتھ اور پاؤں رکھ دیں تو وہ رزلٹ دکھا دیتا ہے۔ نتیجے میں جن مقامات پر کوئی بھی نشان نہیں آتا، ان کے ذریعے ہم بیماریوں کی تشخیص کر سکتے ہیں، جس طرح آنکھوں سے یا کانوں سے امراض کی تشخیص کی جاتی ہے۔ اسی طرح بیماریوں کی تشخیص کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ سفر کر، تجھے جدا ہونے والوں کا متبادل مل جائے گا۔ محنت کر، کیونکہ زندگی کی لذت محنت میں ہے۔ بے شک میں نے دیکھا ہے کہ پانی کھڑا رہنے سے خراب ہو جاتا ہے، اگر بہہ جائے تو صاف ہو جاتا ہے، اور اگر نہ بہے تو صاف نہیں ہوتا۔ ہم ڈاکٹر یحییٰ کوشک کی نصیحت قبول کر کے چل پڑے اور جرمنی کے شہر میونخ کا سفر کیا۔ اب ہم میونخ شہر کے وسط میں کھڑے ہیں۔ یہ مین روڈ ہے، یہاں شاپنگ سینٹر اور دکانیں ہیں۔ اس سفر میں میونخ آنے کا مقصد یہ تھا کہ اس جرمن سائنسدان سے ملنا ہے جس نے آب مرویہ کے متعلق تحقیقات کی ہیں، اور عمدہ چیز یہ کہ میرے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو میرے ساتھ میونخ پہنچا ہے۔ دکھاؤں وہ کیا ہے؟
ہاں وہ ہے آب مرویہ. اب یہ جرمنی کی بلند ترین چوٹیوں تک پہنچے گا؟ نہیں نہیں، یہ سرپرائز رہنے دو، بعد میں اس پر بات کریں گے. اب چلیں. چلو. جرمن سائنسدان ڈاکٹر کن فائفر اندرونی امراض، جوڑوں کی سوزش اور دیگر کئی امراض کے اسپیشلسٹ ہیں. جرمنی کے شہر میونخ کے بڑے طبی اداروں میں سے ایک کے مینیجر ہیں. یورپ میں یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے الیکٹرانک قیاس توانائی کے ذریعے علاج شروع کیا. اب وہ آب مرویہ سے دریافت ہونے والی توانائی کے متعلق بتا رہے ہیں. چلیے سنتے ہیں. ہم نے پی ایس ٹی نامی اعلی منگوا رکھا ہے اور میونخ واپس آتے ہوئے میرے ساتھی حسام نے اپنے ساتھ آب زمزم لے لیا. پھر اچانک ہمارے ذہن میں ایک نیا خیال پیدا ہوا. کیا یہ ممکن ہے کہ ہم آب زمزم کی توانائی کو ظاہراً دیکھ لیں؟ ہم اس وقت بڑے حیران ہوئے جب ہم نے اس کے پہلے تجربے کا نتیجہ دیکھا. پھر ہم نے اس کا تجربہ کبھی اس پر کبھی اس پر، غرض یہ کہ تقریباً 60 افراد پہ کیا. کب کیا تھا؟ 4 سال پہلے. نتیجہ بہت حیران کن تھا. آب زمزم کی توانائی عملاً بہت زیادہ نظر آئی. حالانکہ ہم اسے جدہ سے میونخ تک لے کر آئے اور ایئرپورٹ پر اسے 2 دفعہ مشینوں سے گزارا گیا، پھر بھی اس کی توانائی ویسی کی ویسی تھی. میں نے عمرہ کیا اور واپسی پر میں نے سوچا چونکہ مجھے زمزم بہت پسند ہے تو 2-3 کین ساتھ لے جاؤں. اس کے بعد میں نے ڈاکٹر کن فائبر کو تلاش کیا اور کہا آپ 1 گیلن زمزم اپنے ساتھ میونخ لے جائیں. واپس پہنچ کر میں آپ سے لے لوں گا تاکہ ایک وہ لے جائیں اور ایک میں خود لے جاؤں. آپ کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اس پر کوئی تحقیقات بھی کی جا سکتی ہیں؟ صرف پینے کے لیے زمزم لایا تھا. اس پانی میں ایسے ذرات پائے جاتے ہیں جو دوسرے پانیوں سے مختلف ہیں، اور اس پانی میں شفا کی طاقت ہے. یہ آپ کی توانائی بڑھاتا ہے اور جسم میں توانائی کی کمی کو پورا کرتا ہے. اور جیسا کہ جسم کو ایک خاص توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، آب زمزم ایک الگ حیثیت رکھتا ہے اور بلا شبہ یہ ایک عطیہ ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آب زمزم پر تحقیق جاری رہنی چاہیے؟ میں تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آب زمزم پینے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ اسے جتنا بھی پی لیں فائدہ ہی دیتا ہے. اور اس کے طریقے عمل کو بھی تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک نئی چیز ہوگی. اس کا مفید ہونا تو معروف ہے اور ہزارہ سال کی تاریخ سے بھی معلوم ہے، لیکن یہ کیسے فائدہ پہنچاتا ہے اور اس کا میکانزم کیا ہے، یہ نئی چیز ہے. اس پر محنت کرنے سے ہماری زندگی اور میڈیکل سسٹم میں بہت بڑا انقلاب برپا ہو سکتا ہے. ہم نے آب مرویہ پینے سے پہلے سیف کی مکمل توانائی معلوم کر لی. تھوڑا سا جھٹکا لگا. اب سیف آب مرویہ پیے گا اور 20 منٹ انتظار کرے گا. پھر اس کے بعد دوبارہ اس کی توانائی ماپی جائے گی تاکہ معلوم ہو سکے کہ آب زمزم پینے سے پہلے اور بعد کیا فرق واقع ہوا ہے. یہ آب زمزم پینے سے پہلے کی تمہارے جسم کی توانائی کی مکمل تصویر ہے، اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں انگوٹھے کے نشانات واضح نہیں ہیں، لیکن آب زمزم پینے کے 15 منٹ بعد ہم فرق دیکھ سکتے ہیں. دیکھنا ذرا، آپ نے اپنے جسم کو توانائی بخشی ہے. جی یہ تو زبردست چیز ہے. یہ تو صرف 15 منٹ ہے، یعنی انتہائی تیز. اس کی کیا تفصیل ہے اتنے تھوڑے سے وقت میں؟ جب آپ پانی پیتے ہیں تو گویا آپ خود کو چھاج کر رہے ہوتے ہیں. شاید پانی ابھی تک آپ کے پیٹ ہی میں ہے، لیکن اس کی توانائی آپ کی جسم کی کمی کو پورا کر رہی ہے. توانائی تو بہت تیز ہوتی ہے، لیکن کیمیاوی اثرات شدید نہیں ہوتے. ڈاکٹر صاحب، انسانی جسم میں گردش کا انحصار کس چیز پر ہوتا ہے؟ توانائی یا کیمیائی عمل پر یا دونوں پر؟ دونوں ہی پر، لیکن
طاقت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اور کیمیکل توانائی ہی سے آتا ہے، یعنی خاصیت توانائی کو حاصل ہے اور کیمیاوی مواد کی حیثیت ثانوی ہے۔ توانائی کیمیکل پر اثر انداز ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، آب زمزم بھوکوں کے لیے کھانا اور بیماروں کے لیے شفا ہے۔ یہ اس تجربے کی تصویر ہے جو ہم نے جرمنی میں ڈاکٹر فائفر کی لیبارٹری میں کیا تھا، تو یہ ثابت ہو گیا کہ آب مرویہ حقیقی توانائی پر مشتمل ہے۔ ایک اور نئی چیز کہ ڈاکٹر فائفر نے سیف پر تجربے کے بعد اسے ایک چنگم کھلائی جس سے طاقت کا گراف گر گیا، اس کو دوبارہ آب مرویہ پلایا جس سے 20 منٹ میں طاقت کا گراف بڑھ گیا۔ تو درست ہے کہ سویٹس وغیرہ نقصان دہ ہیں، انرجی ڈرنکس بھی۔ ڈاکٹر فائفر کہتے ہیں کہ انرجی ڈرنکس، تمباکو نوشی، یہ تمام جسم کی توانائی کو ختم کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے جب میں نے یہ نتیجہ دیکھا تو میں مارے خوشی کے ہوا میں اڑنے لگا۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ میں نے ڈاکٹر فائبر کو پکڑ کر ہلایا اور کہا، ہم اس جگہ پہنچ چکے ہیں تجربہ کے ذریعے طبی دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔ اس کامیابی پر آپ کیا محسوس کر رہے تھے؟ میں نے محسوس کیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ پورا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو قبلہ ہے، اور ایک بہت عظیم خزانہ ہے جو زمزم کی شکل میں ہمارے درمیان ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بہت سے راز پوشیدہ ہیں جن میں سے ہم ایک کو ہی جان سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ انسان اس چیز پر فخر کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، اور اس پر بھی فخر کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے پاس ایک عظیم عطیہ ہے۔ ڈاکٹر فائفر، ہمیں آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ میرے لیے اس انٹرویو اور معلومات فراہم کرنے پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ہمارے پاس آپ کے لیے ایک تحفہ ہے اور وہ ہے آب زمزم۔ شکریہ۔ اس آب زمزم کے 60 نام ہیں۔ ان ناموں میں سے ایک مرویہ ہے اور اس ڈاکومنٹری کا نام بھی یہی ہے۔ بہت شکریہ، میں اس کو ضرور پیوں گا۔ ہم دوبارہ روزہ کے تجربے کی طرف لوٹتے ہیں جس کو 24 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ چلو دیکھتے ہیں میری اور سیف کی کیا حالت ہے۔ اب 24 گھنٹوں سے زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ ہم نے سوچا کہ روزہ رکھ کر ایکسرسائز ہی کرتے ہیں۔ میں عام پانی پر روزہ دار ہوں جبکہ سیف نے آب مرویہ پر روزہ رکھا ہے۔ فکر نہ کیجیے، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سی بھوک ہے۔ الحمدللہ اب تک کوئی تکلیف نہیں ہے، بس معمولی سی تھکاوٹ ہے۔ میں خود کو چست محسوس کرتا ہوں۔ جب صبح اٹھا تو یعنی کوئی خاص تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی۔ اچھا، میں جا کر زمزم پیتا ہوں۔ ذرا فرق تو دیکھیے، اس کے مقابل مجھ پر ظلم ہو رہا ہے۔ جیسے ہم جاپان کی بلند چوٹی ٹوکیو ٹاور پر گئے تھے، اسی طرح جرمنی میں بھی پہاڑوں کی بلند ترین چوٹی یعنی کوہ ایلپس پر بھی گئے، اور جو پہاڑوں کی بلندیوں پر جانے سے ڈرتا ہو وہ ہمیشہ کھائیوں ہی میں رہتا ہے۔ کوہ ایلپس پر جانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ سیف گاڑی چلا رہا تھا۔ دیکھا، یہ فائدہ ہے کسی اجنبی جگہ خود گاڑی چلانے کا۔ ہم جرمنی کے پہاڑی سلسلہ ایلپس پر جا رہے ہیں جس کا معنی ہے سفید۔ یہ یورپ کا بہت لمبا پہاڑی سلسلہ ہے جو کہ اٹلی، سوئٹزرلینڈ، فرانس اور جرمنی تک دراز ہے، لیکن جرمنی کی بلند ترین چوٹی یہی ہے جو 3000 میٹر بلند ہے۔ اور ہاں، کوہ ایلپس کی بلند ترین چوٹی تو فرانس میں ہے۔ ہم تو جرمنی کی بلند ترین چوٹی پر جا رہے ہیں۔ فرانس والی بلند ترین چوٹی کا نام ہے مونٹ بلینک، جس کی بلندی 4800 میٹر ہے۔ ہم خیریت سے وہاں پہنچ جائیں گم گے۔ نہیں ہوں گے۔ ہاں، گم نہیں ہوں گے۔
اور کوہ ایلپس پہ پہنچ جائیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ موٹر وے ہے جس پر رفتار کی کوئی حد نہیں، جتنا بھی تیز جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ اس لیے ہم ہر تھوڑی دیر بعد رک کر پوچھ لیتے ہیں کہ کہیں گم نہ ہو جائیں۔ لیجئے ملتے ہیں ایلپس کی چوٹی پر۔ کائنات میں پانی عجیب شے ہے۔ اس کے متعلق کیمیکل کے ایک ماہر روسی سائنسدان کہتے ہیں کہ سطح زمین پر موجود تمام اشیاء میں سب سے زیادہ عجیب چیز پانی ہے۔ یہ مائع اشیاء میں سب سے طاقتور ہے۔ یہی وجہ ہے پانی میں یہ قوت ہے کہ وہ سونے کو بھی پگھلا سکتا ہے۔ جی بالکل، پانی ہاضمہ کے عمل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ خون کی تازگی میں بھی اس کا نمایاں کردار ہے۔ اسی طرح زہریلے مواد کو جسم سے نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ واقعتاً یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ ہاں، پانی عجیب شے ہے۔ ہم نے اسکول میں پڑھا تھا کہ یہ 2 قسم کے مادوں سے بنتا ہے اور وہ ہیں ہائیڈروجن، آکسیجن۔ ہائیڈروجن جلانے کے کام آتا ہے اور آکسیجن بھی اسی کام آتا ہے، لیکن جب یہ H+O ہوتا ہے تو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ بجھا دیتا ہے، صحیح۔ یہ بھی عجیب چیز ہے۔ پانی جب جم جاتا ہے تو مائع سے بہت ہلکا ہو جاتا ہے، جیسا کہ برف جب جم جاتی ہے تو پانی کی سطح کے اوپر آ سبحان جاتی ہے، اللہ۔ اور ان مخلوقات کے لیے رحمت ہے جو برفانی علاقوں میں زیر آب رہتی ہیں۔ صحیح، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پانی زمینی اشیاء میں سے بہت عجیب تصور کیا جاتا ہے اور مقدار میں بھی سب سے زیادہ ہے۔ ہم کوہ ایلپس کی جرمنی والی سائٹ پر ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلہ جو فرانس کی طرف ہے، وہاں دنیا کا مشہور صاف پانی کا چشمہ نکلتا ہے جس کا نام ہے اویان۔ اس کی شہرت کیا ہے؟ اویان کا پانی معدنیات سے بھرپور ہونے کی وجہ سے دنیا کا مشہور پانی ہے۔ فرانس میں نکلتا ہے اور بائی کاربونیٹ سے مالا مال ہوتا ہے۔ صحیح، بڑی سخت سردی ہے۔ جی بہت سردی ہے۔ کئی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جیسا یہاں لکھا ہے۔ اچھا یار، آب مرویہ میں بائی کاربونیٹس کا کیا تناسب ہوتا ہے؟ یہاں لکھا ہے مشہور اویان پانی میں بائی کاربونیٹس کا تناسب 357 ملی فی لیٹر ہے، جبکہ آب مرویہ میں 366 ملی فی لیٹر ہے۔ لہٰذا ہم کوہ ایلپس اور جرمنی کی سب سے بلند چوٹی پر بیٹھ کر کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل سچ ہے کہ روئے زمین پر موجود پانیوں میں سے سب سے پاک پانی زمزم ہے۔ آب مرویہ ہے۔ جرمنی کے پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر سجدہ ریز ہونے کا اپنا ہی لطف ہے۔ جرمنی کے پہاڑوں کے اس خطے پر شاید ہی اس سے پہلے کوئی سجدہ ریز ہوا ہو۔ آب مرویہ زمین کا صاف ترین پانی ہے، اور اب پیش ہے آب زمزم کے ان گنت رازوں سے پردہ اٹھانے والی پہلی ڈاکیومنٹری۔ چلو ڈاکٹر یحییٰ کوشک کی طرف واپس پلٹتے ہیں اور آب مرویہ کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں جو 5000 سال سے پھوٹ رہا ہے۔ جب ہم نے آب زمزم کے اصل ماخذ اور منبع کا سراغ لگانے کی کوشش کی تو ہمیں کچھ بھی معلومات نہ مل سکی، لہذا ہم نے خود تحقیق شروع کی، بئر زمزم کی پیمائش کی تو وہ 18 میٹر گہرا تھا۔ پھر ہم نے
پانی کا اصل مصدر جاننے کے لیے کچھ غوطہ خور کنویں میں اتارے تاکہ وہ اندازہ کر سکیں کہ پانی کس جانب سے آتا ہے۔ جب غوطہ خور اس میں اترے تو عجیب بات یہ تھی کہ قطب نما 4 اطراف متعین ہی نہ کر سکا۔ گویا قطب نما کام نہیں کر رہا۔ غوطہ خوروں نے کہا، ڈاکٹر صاحب لگتا ہے یہ خراب ہے۔ ہم نے انہیں دوسرا قطب نما دے دیا، لیکن دوسری مرتبہ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، قطب نما کام کیوں نہیں کرتا۔ پھر ہم نے گہرائی میں دیکھنے والا کیمرہ منگوایا تاکہ ہم جائزہ لے سکیں کہ نیچے کیا ہے۔ ہم نے جب ویڈیو کیمرہ نیچے بھیجا تو ہمیں پتہ چلا کہ نیچے بہت سی اشیاء پڑی ہوئی ہیں۔ ہم نے ان چیزوں کو نکالنا شروع کیا تو ہمیں یہ تو معلوم نہ ہو سکا کہ اس کنویں کی گہرائی کتنی ہے، لیکن یہاں سے ہم 50 سینٹی میٹر مزید گہرائی میں جاتے تو ہم 50 سال پیچھے چلے جاتے۔ جب آپ پانی میں اترے تو کیا چیز سب سے زیادہ حیران کن تھی؟ میں نے دیکھا جو پانی کعبہ کی جہت سے آتا ہے، ہم نے اس کے نمونے لے لیے۔ دنیا کے ہر پانی میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا مائکرو کاربونیٹس وغیرہ، لیکن حیران کن چیز یہ تھی کہ کعبہ کی طرف سے انتہائی صاف شفاف پانی آ رہا تھا۔ اس میں کسی قسم کی آلودگی نہ تھی۔ اسی طرح ایک صاحب ڈاکٹر زغلول نجار ہیں، ان کے پاس اسی موضوع کے متعلق قیمتی آراء اور افکار ہیں۔ ڈاکٹر زغلول النجار زمینی علوم کے ماہر ہیں، اسلامی دنیا کی معتبر کمیٹی برائے قرآن و سنت کے سائنسی معجزات کے مینیجر ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، تصنیفات کی تعداد 75 سے زیادہ ہے، جن میں سے اکثر کا دیگر زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ قرآن مجید میں رب العالمین فرماتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ میں کہتا ہوں کہ اس آیت کا ہر کلمہ تاریخی، دینی یا معنوی معجزہ ہونے سے پہلے علمی معجزہ ہے۔ فیہ آیات بینات کے متعلق میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان نشانیوں میں سے حرم مکی میں پہلی کھلی نشانی بئر زمزم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص مکہ مکرمہ کے گرد آبادیوں کو جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مکہ آتش فشاں چٹانوں سے بنے پہاڑوں پر قائم ہے۔ اول تو آتش فشاں چٹانوں میں مسام نہیں ہوتے، اور ویسے بھی سخت ترین پتھروں الصخر الاسم میں مسام ہوتے ہی نہیں۔ دوسرا یہ کہ پھٹنے کی وجہ سے جب ان کی ہیئت بدل جاتی ہے تو اگر کچھ مسام ہوں بھی تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھٹنے کی وجہ سے یہ تقریباً مائع بن جاتے ہیں، اور پھر جب وہ دوبارہ پتھر کی شکل اختیار کرتے ہیں تو ان کے اجزاء بالکل ٹھوس ہو جاتے ہیں۔ سائنسی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ پانی صرف جذب کرنے اور خارج کرنے کی صلاحیت والی چٹانوں ہی میں ہوتا ہے، یعنی ایسی چٹانیں جن میں خالی جگہیں ہوں اور وہ باہم ملی ہوں تو ہی ان چند قطروں کا فائدہ ہو سکتا ہے جو اس میں موجود ہوں گے۔ تاہم اگر وہ مسام ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں ہوں گے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ چٹان پانی ذخیرہ کرنے کے قابل ہو، یعنی اس میں بہت سے مسام بھی ہوں اور نکلنے کا راستہ بھی ہو۔ چٹانوں کا یہ ڈھیر جس پر مکہ مکرمہ قائم ہے، یہ ایسا ڈھیر ہے جو مسام سے بالکل خالی ہے، تو ان میں پانی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسا کنواں یہاں سے نکل آئے اور وہ 4000 سال سے
زائد عرصہ تک بہتا ہی رہے۔ یہ اس جگہ کی کرامت کی طرف پہلا اشارہ ہے، اور مادی اور ظاہری دلائل اس کی کرامت پر دلیل ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بئر زمزم کی موجودگی مکہ مکرمہ کی کرامت کی پہلی دلیل ہے۔ ان دو امریکی استادوں نے تو مجھے حیران کر دیا، جو ایک بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں۔ ایک دوائیوں کے شعبے میں تھے اور دوسرے صحافت کے شعبے میں استاد تھے۔ کھانے کے دوران میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اسلام سے کیسے متعارف ہوئے، تو دواؤں کے شعبہ میں استاد اپنا قبول اسلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میرے 2 بیٹے ہیں جو تعلیمی میدان میں نامور ہیں۔ اپنی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد دونوں ایک بین الاقوامی امریکی یونیورسٹی میں استاد ہیں۔ پھر ان میں سے ایک زبردست حادثے کا شکار ہو گیا، اس کا 1/4 حصہ شل ہو گیا اور بہت سے زخم آئے، چنانچہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہا۔ وہ 1 سال ہسپتال میں داخل رہا۔ ڈاکٹروں نے کہا کوئی ہیلا بھی کارگر ثابت نہیں ہو رہا، اور پورے سال میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ڈاکٹروں نے مجھ سے کہا کہ اسے لے جاؤ کیونکہ بہت سے اخراجات آپ برداشت کر رہے ہیں۔ تاہم میں نے انکار کر دیا اور کہا ہم اخراجات برداشت کریں گے۔ اسی دوران جب امیدیں ختم ہو رہی تھیں تو میری ایک مسلمان دوست سے ملاقات ہوئی۔ اس نے تھوڑا سا آب زمزم دیا اور کہا اپنے بیٹے کو پلاؤ، شاید شفایاب ہو جائے۔ قدرت خدا کی، اب وہ مکمل طور پر شفایاب ہو گیا۔ وہ استاد اپنے بیٹے کا قصہ بڑے پر اثر انداز میں سنا رہا تھا۔ چونکہ تمام ادویات بیکار ثابت ہو گئی تھی اور طبی وسائل بے اثر ہو چکے تھے، وہ کہنے لگے پانی کے چند قطروں سے کیسے شفا مل سکتی ہے، وہ بھی ایک ایسے مریض کو جس کا سال بھر جدید ترین طریقوں سے علاج کیا گیا ہو، کوئی پیش رفت نہ ہوئی ہو۔ انہیں اس چیز نے اسلام کی طرف کھینچا اور انہوں نے اسلام کے بارے میں مطالعہ کیا۔ سارے کا سارا خاندان مسلمان ہو گیا۔ اب وہ لڑکا امریکہ کی ایک بڑی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے۔ ذرا دیکھو کس طرح پانی کے چند قطروں سے اللہ نے اس کی جان بچا لی۔ تو ثابت ہوا آب مرویہ ربانی معجزہ ہے۔ پانی کے چند قطرے پوری فیملی کے مسلمان ہونے کا سبب بنے۔ اس مفلوج امریکی کے علاوہ بھی بے شمار واقعات ہیں۔ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ آب زمزم سے آشوب چشم سے شفا ملی، ایک عورت کو بریسٹ کینسر سے شفا ملی، اسی طرح ایک بوڑھے آدمی کی نظر کمزور تھی، زمزم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قوت بصارت عطا کر دی۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ان باتوں کو سچ نہ سمجھیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے شخص سے ملاقات کریں جسے زمزم سے شفا ملی ہو۔ ہم نے اردن میں ام ابراہیم سے ملاقات کی۔ ام ابراہیم کو بلڈ کینسر تھا اور بیماری آخری سٹیج پر تھی۔ ڈاکٹرز مایوس ہو چکے تھے، یعنی میڈیکل کے پاس اس کا علاج نہیں تھا، لیکن اللہ پر کامل ایمان اور زمزم کی برکت سے وہ مکمل شفا یاب ہو گئی۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے میری فائل دیکھی تو چپ ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ڈاکٹر صاحب، بتائیے کیا ہے ان رپورٹس کا نتیجہ؟ کہنے لگے نہیں کچھ نہیں، آپ کے خون میں تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا مجھے پتا چل گیا ہے، مجھے خون کا کینسر ہے۔ کیوں، ایسا ہی ہے نا؟ کہنے لگے آپ کو کس نے بتایا؟ میں نے کہا مجھے پتا چل گیا ہے، میں کسی چیز سے نہیں ڈرتی، میرا اللہ پر بھروسہ ہے، آپ کی طبی دوائیوں پر نہیں۔ جو فیصلہ اللہ کر ڈالے اس سے کوئی جائے پناہ نہیں۔ پھر میں عمرہ کرنے چلی گئی۔ آپ کو یقین تھا کہ شفا ملے گی؟ میرا احساس اور میرا ضمیر یہی کہہ رہا تھا کہ میں شفا یاب ہونے جا رہی ہوں، اور الحمدللہ شفا مل بھی گئی۔ آپ زمزم سے چہرہ دھوتی تھی؟ جی، خود پہ زمزم ڈالتی، ایک گلاس ٹوٹی کے نیچے رکھتی اور دوسرا اپنے اوپر انڈیل لیتی۔ لوگ کہتے تھے بھیگ جاؤ گی، بیمار پڑ جاؤ گی۔ میں نے کہا فکر نہ کرو، اسی سے مجھے شفا ملے گی، اور میرا طریقہ علاج یہی ہے۔ دوبارہ ٹیسٹ کرانے لگی تو ڈاکٹر نے کیا کہا؟
डॉक्टर ने पूछा दोबारा टेस्ट कराना है या नहीं। मैंने कहा कराना है। अच्छा, उम्रा के फौरन बाद? उम्रे के तकरीबन 4 माह बाद। यानी वापस आने के बाद आप मुसलसल जमजम इस्तेमाल करती रहीं? जब मैं घर आई तो मुसलसल जमजम ही इस्तेमाल करती रही। फिर जब मैंने दोबारा टेस्ट करवाया तो वो भी मेरी खास फरमाइश पर हुआ। तो डॉक्टर ने कहा, अरे मेरी बहन। मैंने कहा जी। कहने लगा, उम्मे इब्राहिम। मैंने कहा जी फरमाइए। कहा, आपको कोई कैंसर नहीं। खुदा की कसम, इतनी खुशी के बयान नहीं हो सकती। लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि लोगों का अल्लाह पर यकीन मजबूत हो। आप अल्लाह पर एतमाद करें और जमजम शफा की नियत से पिएं। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह जरूर शफा अता फरमाएगा। आब जमजम जमीन पर अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है जो उसने हमें दे रखी है। आबे जमजम में शिफा है। जिसने ना पिया उसने बड़ी नेमत को गंवा दिया। आप पीजिए कि जिस मकसद के लिए पिएंगे जरूर पूरा होगा। इब्ने क़य्यिम अलैहि रहमा का कौल है, यकीनन दवा की मिकदार मरीज की हालत के मुताबिक दी जाती है। ऐसा नहीं कि मरीज कैंसर का हो और जमजम का एक गिलास पीकर कहे उसे शिफा मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिल रही शिफा? चुनांचे मतलब ये कि यकीन के साथ साथ अमल भी होना चाहिए। जो शख्स यकीन के साथ आबे जमजम का इस्तेमाल जारी रखे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे जरूर शिफा अता फरमाएंगे। उस पानी के मस्दर और मंबा का पता न चल सका जब तक मक्का मुकर्रमा के पहाड़ों में सुरंगें न खोदी गईं। चुनांचे जब ये सुरंगें निकाली गईं तो मजदूरों और इंजीनियर्स ने देखा कि चट्टानों में इंतहाई बारीक दरारें हैं जिनसे ऐसा पानी बह रहा है जिसमें जमजम वाली सिफात पाई जाती हैं। हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस फौरन ही समझ आ गई। आपने फरमाया, ये जिब्राइल का हजमा और इस्माइल के लिए पीने का इंतजाम है। हजमा जोरदार ज़र्ब को कहते हैं, यानी एक बड़े फरिश्ते की ज़र्ब की वजह से इतनी ज्यादा दरारें पड़ गईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम यह है कि जिब्राइल के एड़ी मारने की वजह से दरारें पड़ गई थीं और यूं अल्लाह की तरफ से इस्माइल को पानी पिलाने का इंतजाम हो गया था। इस ज़र्ब से इतनी बड़ी दरारें पड़ गईं जो हजारहा किलोमीटर तक मौजूद हैं। ये दरारें ही पानी का असल मस्तर हैं। इन्हीं से होता हुआ पानी बिलाखिर आकर बेर जमजम में जमा हो जाता है। बेर जमजम की कोई खास गहराई भी नहीं है। कुएं की गहराई तकरीबन 30 मीटर है, जिसमें 13 मीटर या इससे कुछ कम वादी की मिट्टी और गारा वगैरह है, जिसे अब पक्का कर दिया गया है। इसमें से कोई पानी नहीं बहता। इससे नीचे तकरीबन 17 मीटर ऐसी मजबूत और बाहम जुड़ी हुई चट्टानें हैं जिनसे पानी नहीं बह सकता। मगर हकीकत यह है कि इसी में से आबशारों की तरह पानी बहता चला आ रहा है। लंबी लंबी दरारों से गुजरता हुआ कुएं तक पहुंचता है। ताहम हमारे परवरदिगार ने इस पानी में ऐसी खुसूसियात पैदा कर दी हैं जो रूए जमीन पर इसके अलावा किसी दूसरे पानी में नहीं पाई जाती। ये पानी उन चट्टानों में बहुत लंबा सफर तय करता हुआ आता है। इन चट्टानों से वो ऐसी मादनियात जज्ब करके जो अल्लाह की मशीयत के मुताबिक इंसानी जिस्म और नफ्सियात के लिए बहुत मुफीद होती हैं, इसी कुएं में जमा हो जाता है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कैसे अपना पर जमीन पर मारा, जमजम का चश्मा उबल पड़ा। सैयदा हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमा रही थी, जमजम यानी ठहर ठहर। इसी वजह से इसका ये नाम पड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उम्मे इस्माइल पर रहमत फरमाए, अगर वो पानी को बहने देती तो जजीरा अरब में जमजम की नहर बह जाती। मैं कहना चाहता हूं कि जो शख्स इस वाकया पर गौर करता है उस पर यह बात खूब वाज़ेह हो जाती है कि हर शय अल्लाह ही के हाथ में है। यानी जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि अपनी बीवी सैयदा हाजर और दूध पीते बच्चे इस्माइल को उस इलाके में छोड़ दे जहां इंसान थे ना हैवान, दरख्त थे ना पानी और ना कोई और चीज,
सिवाय चंद खजूरों और थोड़े से पानी के। सजदा हाजर ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पीछे दौड़कर आवाजें दी कि इब्राहीम, हमें किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? तो वो कोई जवाब न देते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? मैं सोचता हूँ उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल फट रहा होगा जब उम्र तवील के बाद पैदा होने वाले इकलौते बेटे और अपनी बीवी को, कि जिसने इस हसीन बच्चे को जन्म दिया था और खुद भी बिल्कुल नौजवान थीं, इन दोनों को छोड़ करके जा रहे थे। जाहिर है आप अलैहिस्सलाम इन दोनों को अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए छोड़े जा रहे थे। यहां सजदा हाजर को एहसास हो गया था, चूंकि उनके खामंद उलूल अज़्म पैगंबरों में से थे, तो वो समझ गईं कि उनके खावंद अल्लाह के हुक्म पर ऐसा कर रहे हैं। तो 3 मर्तबा ये पूछने के बाद कि हमें किसके हवाले करके जा रहे हो, जब कोई जवाब ना पाया तो कहने लगीं, क्या अल्लाह ताला ने आपको इसका हुक्म दिया है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रुख मुबारक को पीछे मोड़ते हुए फरमाया, हाँ, और ये कहकर आगे चल दिए। तो इस मुबारक औरत ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर अजीब यकीन जाहिर करते हुए कहा, अगर ऐसा है तो फिर अल्लाह हमें कभी ज़ाय नहीं करेगा। सिर्फ इसी जुमले की तकरीम की खातिर अल्लाह ने जिब्राईल को भेजा ताकि अपनी एड़ी से जमीन पर ज़रब लगाए और पानी का चश्मा फूट पड़े। आबे मुर्विया जमीन का साफ तरीन पानी है। और अब पेश है आबे जमजम के अनगिनत राजों से पर्दा उठाने वाली पहली डॉक्यूमेंट्री। नाजरीन, मैं और सैफ इस मुहिम जोई के दौरान उर्दन के दुश्वार रास्तों पर थे कि अचानक हमारी मुलाकात अबू इब्राहीम से हुई। बहुत ही अच्छा इंसान था। 2 दिन हमारे साथ रहा और उस मुसीबत से बचा लिया जिसमें हम उलझे हुए थे। आपको क्या बताएं, अबू इब्राहीम का क्या मसला था। वो चुप ही ना होता, लगातार बोलता चला जाता। सैफ, अल्लाह आपका मददगार हो। नहीं, बड़ा नहीं है, 22 साल खिदमत की है उसने। उसका नाम नहीं बताया आपने। उमर बिया, उमर, अबूजार, ये सबसे बड़ा बेटा। 2 शादियां कर रखी हैं, है ना? जी बिल्कुल। पहली से कोई औलाद नहीं हुई थी उसकी। 10 साल रही उसके साथ, लेकिन कोई बच्चा ना हुआ। दूसरी से ये समझदार बेटा है उसका। हम जापान और जर्मनी में बुलंद तरीन चोटियों तक गए ताकि हमारी हिम्मत भी कायम रहे। उर्दन में हम बहरे मुर्दार पर पहुंचे, जो जमीन पर सबसे नीची जगह है। मैं चाहता हूं हमारे अज़्म पस्त ना हो, क्योंकि छोटे मकासद मुर्दार की तरह हैं। ये बहरे मुर्दार का पानी है, लेकिन आबे मुर्विया तो जिंदा पानी है जो दिल, रूह और अक्ल को बेदार करता है। हम जमीन के इस हिस्से पर हैं जो जमीन का सबसे नीचा और सबसे गहरा हिस्सा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारा अज़्म, हौसला बहुत बुलंद होना चाहिए। बतौर उम्मत के माँ, औरत, मर्द, जवान और बच्चा के तौर पर हम सब के अज़ाइम पहाड़ों की तरह
بلند ہونے چاہیے، ان بلند ترین چوٹیوں کی طرح جہاں ہم چڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، نیچی زمین کو میت کہا گیا ہے۔ ڈاکٹر زغلول سے ملاقات بہت مفید رہی، ان سے بہت کچھ سیکھا۔ ان کی شخصیت اسلامی دنیا کے لیے بہت قیمتی ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نوجوانوں کو کون سی کتاب پڑھنے کا مشورہ دیں گے؟ میں نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے جو میں نوجوانوں کو پڑھنے کی نصیحت کرتا ہوں، وہ ہے رسالتی الی الامہ، یعنی امت کے نام میرا خط۔ میں نے اپنی اس کتاب میں بہت سے امور کی وضاحت کی ہے جو آج کے نوجوانوں کی ضرورت ہے، جن میں سے پہلا دین انسانی ضرورت ہے، انسانیت کے لیے اسلام کی ضرورت اور اہمیت، اللہ پر ایمان کی ضرورت، ان کی تائید کے لیے عملی اور عقلی دلائل بھی ذکر کیے ہیں۔ پھر میں نے امت کی مشکلات کا تذکرہ کیا ہے کہ اس کے سائنسی تحقیقات میں پیچھے رہنے کی وجوہات کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے، تعلیمی میدان میں ہم پیچھے کیوں ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ اسی طرح میڈیا، اقتصادیات، نظم و نسق، حکومت کے اجتماعی تعلقات وغیرہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ کتاب رسالتی الی الامہ انتہائی مفید ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے موجودہ حالات کا خلاصہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے حل بھی پیش کیے ہیں کہ امت جدید شکل میں کیسے ابھر سکتی ہے۔ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ آدمی اپنے اہداف کیسے پورے کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے اس ڈاکیومنٹری کا نام آب مرویہ رکھا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اس کا موٹو ہے اپنے ہدف کو حاصل کریں۔ ہمیں اور ہر نوجوان کو یہ بتائیں کہ ہدف پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ انسان کو جب یقین ہو کہ وہ حق پر ہے تو اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کوئی ایسا وسیلہ چھوڑ دے جو اس کے ہدف کو پورا کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ ایمان باللہ کا یہ اصول ہے کہ تمام معاملات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں، کیونکہ وہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کو چلانے والا بھی وہی ہے۔ جب انسان اللہ پر صحیح اعتماد کر لے اور حسب استطاعت اپنی کوشش کرے، باقی اللہ پر چھوڑ دے، حقیقت یہ ہے انسان کے لیے اصل خوشی اور سعادت اس وقت ملتی ہے جب حصول ہدف کے لیے مقابلہ بہت سخت ہو، انسان اپنے ہدف کے حصول پر ڈٹا رہے اور اللہ اس کو اس میں کامیابی دے، تو اس ہدف کو پورا کرنے کے بعد ایسی سعادت حاصل ہوتی ہے کہ جس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم اس ڈاکیومنٹری کی خاطر کئی لوگوں سے ملے، لیکن آپ کی ملاقات کا لطف کچھ اور ہی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے لائیے خیر دے۔ میں آپ کا ماتھا چوم لوں۔ اللہ آپ کو بہت جزا دے۔ جزاک اللہ خیرہ، بارک اللہ فیک۔ میں جانتا ہوں کہ میری صلاحیتیں محدود ہیں، میں ہر چیز کو تلاش نہیں کر سکتا، لیکن جب میں اللہ پر توکل کرتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ الحمدللہ 48 گھنٹے پانی پر روزہ رکھنے کے بعد بھی ہم زندہ ہیں اور نتائج بھی تسلی بخش ہیں۔ صرف زمزم پر روزہ رکھنے کا یہ پہلا تجربہ نہیں، بلکہ آج سے 1400 سال قبل حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بھی اس کا تجربہ کیا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کعبہ کے پاس دیکھا تو پوچھا، ابو ذر ان دنوں آپ کیا کھاتے رہے؟ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، پورا مہینہ صرف زمزم پیا ہے، اور فرماتے ہیں میں صحت مند ہو گیا، میرے پیٹ پر چربی آ گئی اور میرے جگر پر بھوک کے آثار بھی نہ تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
یہ پانی بابرکت ہے اور یہ بھوکے کا کھانا ہے۔ پانی پر روزہ رکھنے کے تجربے نے مجھے اور سیف کو طبی لحاظ سے بہت فائدے دیے۔ چیک اپ کے بعد نتائج مثبت تھے۔ دونوں کے بلڈ سیلز میں بہتری آئی۔ وائٹ سیلز کے ٹیسٹ سے پتہ چلا کہ قوت مدافعت میں اضافہ ہوا ہے۔ یورین ٹیسٹ میں جسم کی صفائی میں بہتری دیکھی گئی۔ سیف کے جسم میں اس روزہ کے بعد ہیموگلوبن میں نمایاں اضافہ واقع ہوا، جس کا نتیجہ اس کے جسم میں چستی ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ تجربہ تھا جو ہم نے کر دکھایا۔ منہ کے اندر سے آنے والے سانس بدبودار ہوتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ مجھے بھوک بھی محسوس نہیں ہو رہی، نہ ہی پیٹ سے بھوک کی آوازیں آ رہی ہیں۔ مصطفیٰ کے روزہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روزہ ایک صحت بخش چیز ہے، جبکہ سیف کے روزہ سے ثابت ہوتا ہے کہ آب زمزم میں ایسے عوامل موجود ہیں جو کھانے کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ یہ کھجوریں تو بہت مزیدار ہیں۔ یہ وہ تجربہ تھا جو ہم نے کر دکھایا۔ امید ہے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ بھول گئے کہ میں اور سیف ہوا میں اڑ رہے ہیں، وہ بھی 4 کلومیٹر کی اونچائی سے، یعنی 14,000 فٹ کی بلندی سے۔ پہلی بار تو یہ عجیب ہی لگتا ہے۔ اس کا تجربہ ضرور کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ عجیب احساس ہوتا ہے جب بلندی سے جھانکیں اور زمین پر کچھ بھی نظر نہ آئے۔ اس تجربے اور ہیلی کاپٹر سے کودنے کا سبب یہ تھا کہ ہم نے بڑی عمدہ معلومات ڈاکٹر یحییٰ کوشک کی اس کتاب میں پڑھی تھی، اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زمزم سے دھونے میں حکمت یہ تھی کہ آسمان و زمین کے عجائبات کو دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو جائے، کیونکہ زمزم کی یہ بھی ایک خاصیت ہے کہ وہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ چنانچہ کسی بھی موقع پر آپ کے دل پر خوف طاری ہو یا ہماری طرح ہیلی کاپٹر میں خوف آنے لگے تو زمزم پی لیجئے۔ زبردست، الحمدللہ۔ اس کو شروع کرنے سے قبل ہم نے آب مرویہ پیا تھا۔ سیف بھی اتر آیا ہے۔ ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ الحمدللہ، ہم زندہ ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ آخری بار کیا ہے میں نے یہ تجربہ۔ نائس ٹائم۔ ڈاکومنٹری شروع کرنے سے پہلے ہی ہماری ایک خواہش تھی کہ ہم زمزم کے کنویں سے قریب ترین جگہ تک پہنچے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تاہم زمزم اس نیت سے پیتے تھے کہ ہماری یہ تمنا پوری ہو جائے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آب زمزم جس مقصد کے لیے بھی پیا جائے وہ پورا ہوگا۔ یہ والی حدیث دنیا اور آخرت کے ہر مقصد کے لیے ہے، اور علماء یہ راز بخوبی جان گئے۔ چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ اس نیت سے زمزم پیتے کہ وہ دنیا کے بڑے عالم بن جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس نیت سے زمزم پیتے کہ وہ وقت کے سب سے بڑے فقیہ بن جائیں۔ ان کے ارادے پورے ہو گئے، لہٰذا زمزم کو اس نیت سے پیو کہ آپ کے بلند اور بڑے عزائم پورے ہو جائیں اللہ کے فضل و کرم، احسان و رحمت سے، اور اس پانی میں موجود برکت سے آپ کے مقاصد ضرور پورے ہوں گے۔ اے اللہ، ہماری عقلوں کو منور کر دے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، تیرے سوا ہر ایک کا خوف ختم کر دے، تجھی سے امید وابستہ کرنے کی توفیق دے دے، ہمارے دلوں میں اپنے دین کی غیرت و حمیت بیدار کر دے،
ہمارے مقاصد اور اہداف بلند کر دے۔ ہم میں تقوی پیدا کر دے اور ہمیں ایسا کر دے کہ ہم دنیا کی قیادت کریں، دین، اخلاق اور علم میں نمونہ بنا دے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر عہد میں روئے زمین کے رہنما بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔